کے اپنی مشکل سناؤ. یہ فضائل حج ہے ہمارے ہاتھ میں. اس کا صفحہ 138 ہے. کہتے ہیں ایک آدمی مرا, اس کے ورثے کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بھی آئے. ایک بھائی نے سارے بال لے لیے اور ایک بھائی نے مال لے لیا. مال والے کا مال ختم ہو گیا, بال والے کو اللہ نے بڑا مال دیا. پھر جب یہ مر گیا, مولوی زکریا صاحب کہتے ہیں ہمارے صلحاء کے خواب میں اللہ کے نبی آئے, کہا کسی کو کوئی مسئلہ ہو وہ اس کی قبر پہ بیٹھ کر دعا کرے, اس کا مسئلہ ختم ہو جائے گا. یہ فضائل حج ہے. مولوی زکریا صاحب قبر پرستی کی دعوت کیسے دے رہے ہیں آپ بھی سنیے. کہا جب تم مدینے میں جاؤ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے پاس جاؤ, اپنے سر کو جھکا کر رکھو, نبی کی ہیبت دل میں بٹھاؤ اور یاد کرو نبی کی جو قبر ہے, نبی کی جو قبر ہے وہ قبر دنیا کی ساری جگہوں سے اچھی ہے, بلکہ رسول اللہ کی قبر کا وہ حصہ جو آپ کے جسم سے لگا ہوا ہے وہ کعبے سے افضل ہے, وہ عرش سے افضل ہے, وہ اللہ کی کرسی سے افضل ہے. پھر بیت اللہ کا طواف چھوڑ کے اسی قبروں کا طواف کیا جائے نا. ہمارے پاس طارق جمیل صاحب کی کیسٹ یہیں پر موجود ہے, کوئی بھائی لینا چاہے تو دے سکتے ہیں. موری شریف کے دربار پہ گئے 19 امیروں کو لے کر, پھر ان کا خطاب ہوا دربار پہ. ان کے خطاب سے پہلے گدی نشین نے خطاب کیا. اس نے کہا مولوی طارق جمیل اور 19 تبلیغی امیروں نے ذکر میں, فکر میں, حمد میں, نعت میں, قوالی میں, سما میں, وجد میں, ایک ایک کام میں شرکت کی. ہم سمجھتے تھے ہمارے درمیان بڑا فرق ہے, لیکن مولوی صاحب کا عمل دیکھ کے ہمیں تو یقین ہو گیا ہمارے درمیان بننا تو بڑا ہوتا ہے, بننی کا فرق بھی نہیں ہے. میں مولوی طارق جمیل کو دعوت دیتا ہوں, اس سٹیج سے آ کر دعوت کا کام کرو جہاں عشق مصطفیٰ ہو اور خوف خدا ہو. پھر مولوی طارق جمیل صاحب نے بیان کیا ولی الاولیاء کی شان, ولی الاولیاء قطب, غوث, ابدال, اور نیچے سے نعرے لگے, نعرہ حیدری, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, یا ایھا النبی. اس کا ترجمہ کیا ہے غیب کی خبریں بتانے والے اور مجمع بریلویوں کا, ان کے عرس کا. نیچے سے نعرہ لگا نعرہ رسالت. یہ قبر پرستی کی دعوت ہے. قبروں پہ بیٹھو, قبر والوں کو حاجت سناؤ, اور قرآن اعلان کرتا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رضی اللہ مرقدہ کی معروف کتاب فضائل حج پر اعتراضات کرتے ہوئے غیر مسلک کے غیر مقلدین کے نمائندہ خطیب توصیف الرحمان نے کہا, آپ نے اس کی گفتگو کے دوران یہ جملے سنے, پہلے عبارت پڑھی اور پھر توصیف الرحمان نے جو اس پہ تبصرہ کیا, کہتا ہے مولوی زکریا صاحب قبر پرستی کی طرف دعوت دیتے ہیں, اپنے سر کو جھکا کر رکھو, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیبت دل میں بٹھاؤ, اور اگلا جملہ کا یاد کرو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قبر ہے وہ قبر دنیا کی ساری قبروں سے افضل ہے. گرامی قدر سامعین, میں آپ سے ایک بات تو یہ پوچھتا ہوں, حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے متعلق ارشاد فرمایا اپنے سر کو جھکا کر رکھو, کیا حضور کی قبر پہ آدمی کو متکبرانہ انداز میں اکڑ کر کھڑا ہونا چاہیے؟ حضرت نے ارشاد فرمایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں ہیبت رکھو, کیا نبی کی عظمت کو دل سے نکال دینا چاہیے؟ اور حضرت زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جو یہ بات ارشاد فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر دنیا کی ساری قبروں سے افضل ہے, بلکہ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فضائل حج میں جو بات ارشاد فرماتے ہیں جس پہ توصیف الرحمان غیر مقلد کو اعتراض ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا وہ حصہ جو آپ کے جسم سے لگا ہوا ہے وہ کعبہ سے افضل ہے, وہ عرش سے افضل ہے, وہ اللہ کی کرسی سے افضل ہے. حضرت شیخ کی اس عبارت کو نقل کرنے کے بعد نتیجتاً اس پر جو تبصرہ کیا, یا یوں کہیں کہ جو توصیف الرحمان نے اس سے نتیجہ نکالا, آپ ان کی گفتگو کو سنیں. توصیف الرحمان نے کہا پھر بیت اللہ کا طواف چھوڑ کر اسی قبروں کا طواف کرو نا. مطلب یہ کہ اگر یہ جگہ افضل ہے اس طواف کو چھوڑ کے یہ کرو. گرامی قدر سامعین, میں آپ کی خدمت میں گزارش کرنا چاہتا ہوں, توصیف الرحمان غیر مقلد نے حضرت شیخ زکریا کی عبارت پہ جو اعتراض فرمایا ہے, کیا یہ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہی کا نظریہ ہے؟ یہ حضرت شیخ زکریا نور اللہ مرقدہ سے قبل کسی اور معتبر عالم دین کا بھی نظریہ ہے؟ اگر حضرت زکریا اس نظریے میں متفرد ہوں, اکیلے ہوں, ان کی ذاتی رائے ہو, حضرت کی بات پہ اعتراض کرنا سمجھ آتا ہے, لیکن اگر یہی بات کئی سو سال قبل
علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد علامہ ابن قیم نے فرمائی ہو تو پھر اعتراض ابن قیم پہ پہلے کرنا چاہیے، حضرت شیخ زکریا پہ بعد میں کرنا چاہیے، تاکہ ہمیں بھی پتہ چلے کہ توصیف الرحمن کو نظریے سے اختلاف ہے۔ حضرت علامہ ابن قیم اپنی کتاب بدائع الفوائد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 135 پر تحریر فرماتے ہیں، ان اردت مجرد الحجرۃ فالکعبۃ افضل، اگر آپ صرف ایک حجرہ اور اس کا تقابل کعبہ سے کرو تو کعبہ افضل ہے۔ وَإِنْ أَرَدْتَ وَهُوَ فِيهَا، اگر تم یہ بات دیکھو کہ اس حجرے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی موجود ہے، فلا واللہ ولا العرش وحملتہ، تو اللہ کی قسم اٹھا کر یہ بات کہتا ہوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ عرش سے بھی افضل ہے، وحملتہ، عرش کو اٹھانے والے ملائکہ سے بھی افضل ہے، ولا جنت عدن، اور جنت عدن بھی عرش سے حجرے سے افضل نہیں، ولا الافلاک الدائرۃ، اور افلاک الدائرہ ان سے بھی افضل ہے، لأن بالحجرۃ جسدا لو وزن بالکونین لرجح، اس لیے کہ اس حجرہ میں وہ مبارک جسم موجود ہے، اگر کونین کے ساتھ تقابل کیا جائے تو اس سے بڑھ جائے۔ حضرت ابن قیم رحمہ اللہ کی رائے گرامی جو بدائع الفوائد میں موجود ہے، مشہور اہل حدیث عالم حضرت علامہ داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات پہ مشتمل اس کتاب کے صفحہ نمبر 345 پہ عنوان قائم کیا، مقام رسالت۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی اس سوانے میں تذکرہ یوں کیا، حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قدر عاشق تھے، کہتے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ والہانہ محبت تھی اور ان کا ذکر نہایت ادب و تعظیم سے کرتے تھے۔ مقام رسالت بیان کرتے ہوئے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ کا یہ قول مزے لے لے کر سنایا کرتے تھے۔ کسی شخص نے حافظ ابن قیم رحمہ اللہ سے پوچھا کہ روضہ اطہر افضل ہے یا کعبہ، تو حافظ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا، ان اردت مجرد الحجرۃ فالکعبۃ افضل، وان اردت فیہا وہو فیہا فلا واللہ ولا العرش وحملتہ ولا جنت عدن ولا الافلاک الدائرۃ لأن بالحجرۃ جسدا لو وزن بالکونین لرجح، اگر تمہاری مراد محض حجرہ نبوی سے ہے تو کعبہ افضل ہے، اور اگر تمہاری مراد جسد اطہر سمیت روضہ انور سے ہے تو خدا کی قسم وہ عرش سے افضل ہے، حاملین عرش سے افضل ہے، جنت عدن سے افضل ہے، گردش کرنے والے افلاک سے افضل ہے، اس لیے کہ روضہ میں ایک ایسا جسد اطہر ہے کہ اگر دونوں جہانوں کے ساتھ بھی اسے تولا جائے تو وہ بھاری ہے۔ گرامی قدر سامعین، اب میں آپ کی خدمت میں گزارش کروں گا، حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے جو نظریہ بیان فرمایا، علامہ ابن قیم سن 751 ہجری میں وفات پا رہے ہیں، یہ نظریہ ان کا تھا۔ حضرت شیخ زکریا کی وفات سن 1401 ہجری میں ہے۔ ایک وہ شخص کہ جس کی وفات کئی سو سال قبل ہے، نظریہ وہ بیان کرے تو کوئی اعتراض نہیں۔ حضرت شیخ زکریا کی وفات سے 18 سال قبل وفات پانے والے مولانا داؤد غزنوی کا نظریہ ہو تو کوئی اعتراض نہیں۔ آخر وجہ کیا ہے؟ اعتراض ان دو کی بجائے حضرت شیخ زکریا پر ہے، تو میں دو باتوں میں سے ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں، یا تو توصیف الرحمن ایک جاہل شخص ہے کہ جس کے علم میں نہیں کہ یہ نظریہ اسلاف میں سے حضرت ابن قیم کا بھی ہے، اسلاف میں سے ابن عقیل حنبلی کا بھی ہے، اسلاف میں سے علامہ داؤد غزنوی کا بھی ہے، یا تو جاہل شخص ہے، اور یا ابن قیم یا توصیف الرحمن کو ان دو حضرات کی عبارات کا علم تو ہے، لیکن عناد اور بغض مسلک اہل سنت والجماعت دیوبند، ہمارے اکابر تبلیغی جماعت اور حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی سے ہے۔ تو میں ان دو باتوں میں سے ایک بات کہنا ضروری سمجھتا ہوں، یا توصیف الرحمن جاہل ہے جس کے علم میں اسلاف کی عبارات نہیں، اور یا توصیف الرحمن پرلے درجے کا عناد اور بغض اور ضدی رکھنے والا ایک ایسا مبلغ ہے کہ جس کو بغض اور عناد ہے علماء حق سے، یا عنادی ہے، بغض رکھنے والا مبلغ ہے، اور یا یہ شخص جاہل ہے۔ اگر جاہل ہو تو جہالت سے بچنا چاہیے، اگر عناد اور بغض رکھنے والا ہو تو عناد و بغض سے بچے۔ خلاصہ کلام یہ کہ توصیف الرحمن نے یا جہالت کا ثبوت دیا ہے یا بغض و عناد کا ثبوت دیا ہے۔ اللہ ہمیں جہالت اور بغض و عناد سے محفوظ رکھے اور اپنے اسلاف کے نظریے کو تھامنے کی توفیق عطا فرمائے۔
زیبکار سامعین، میں ایک بات توصیف الرحمان سے کہوں گا کہ جس طرح توصیف الرحمان نے حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کے نظریہ کو ذکر کرنے کے بعد کہا یہ قبر پرستی کی دعوت دیتے ہیں، اور اگر اس نظریے کو مان لیا جائے تو پھر بیت اللہ کا طواف چھوڑ کر اسی قبر کا طواف کرو نا۔ توصیف الرحمان سے میں کہوں گا یہ بات جو حضرت شیخ زکریا کو تم نے کہی ہے، کیا تم یہ بات علامہ ابن قیم کو کہہ سکتے ہو؟ کیا تم یہ بات علامہ داؤد غزنوی مسلک اہل حدیث کے معتبر عالم دین کو کہہ سکتے ہو؟ کیا تم یہ بات ابن عقیل حنبلی کو کہہ سکتے ہو؟ اگر ہمت اور جرت ہے تو پھر یہ جملہ تم حضرت علامہ ابن قیم کو کہو نا۔ اگر تم میں مذہبی حمیت اور غیرت ہے تو یہ جملہ حضرت مولانا داؤد غزنوی کو کہو نا۔ اگر تمہارے اندر مسلکی حمیت ہے تو پھر اس بنیاد پہ مسلک اہل حدیث کو چیلنج کرو نا، علامہ ابن قیم کے متبعین کو چیلنج کرو نا۔ اور میں یہ بات بڑے دعوے کے ساتھ کہتا ہوں کہ یہی توصیف الرحمان زہر کا پیالہ پی سکتا ہے، لیکن حرم مکہ کے قرب و جوار میں یا سعودی عرب میں یا جدہ کی سرزمین پہ کھڑے ہو کے علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کو یہ بات ہرگز نہیں کہہ سکتا۔ مسلک اہل حدیث کے معتبر عالم دین مولانا داؤد غزنوی کو کبھی یہ بات نہیں کہہ سکتا۔ میں نے اس لیے گزارش کی ہے، اس شخص کے پاس یا علم کی کمی ہے یا اس کے پاس بغض اور اناد کا وافر حصہ موجود ہے۔ اللہ ان دو چیزوں سے محفوظ رکھے، اللہ علم بھی دے اور اللہ بغض سے محفوظ رکھتے ہوئے اکابر کے احترام کی بھی توفیق عطا فرمائے۔